بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد. عن انس قال كان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل وكان احب اموالی الیہ بیرحاء وكانت مستقبلۃ المسجد الى آخر الحدیث. عزیز طلبہ، اس روایت میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آ رہا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سب سے عمدہ چیز کا صدقہ کرنا افضل ہوتا. چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مال والے تھے، من نخل، کھجوروں کے باغ کے اعتبار سے. کھجوروں کے باغ کا مال بہت زیادہ حضرت ابو طلحہ کے پاس تھا مدینہ میں. انصار میں اس اعتبار سے وہ بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے. آگے کہتے وَكَانَ حَبُّ أَمْوَالِهِ، اور ان کے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ مال ان کے یہاں بیرحاء نامی تھا، یعنی کھجور کا ایک باغ تھا بیرحاء نامی. ایک جگہ کا نام ہے یا باغ کا نام ہے بیرحاء، اور ان کے مالوں میں ان کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ مال بیرحاء مقام کا باغ یا بیرحاء نامی باغ تھا. وکانت مستقبل المسجد، اور وہ باغ مسجد نبوی کے بالکل آمنے سامنے تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلوها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کثرت سے داخل ہوتے تھے. وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهِ طَيِّبٍ، اور حضور وہاں کا پانی پیا کرتے تھے، وہ پانی طیب جو بہت اچھا عمدہ تھا، یا تو بہت شیریں میٹھا پانی تھا، یا یہ کہ ہر شک شبہ سے پاک، بالکل حلال پاکیزہ تھا وہ. قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فلما نزلت حاضر آیا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جسے محبوب رکھتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی. قام ابو طلحہ علی رسول اللہ، تو حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. فقال، اور کہا اللہ کے رسول، بے شک اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور میرے مال میں میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ بیرحاء نامی باغ ہے. وَإِنَّا صَدْقَةٌ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے. یعنی اس مال کو اللہ کے نام پر میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں اسے صدقہ کرتا ہوں، اور اس باغ میں اس صدقے کی نیکی کو میں پانا چاہتا ہوں. ارجو برہا، یعنی اس صدقہ کے واسطے سے نیکی کی امید رکھتا ہوں. وذخرہ عند اللہ، اور اللہ کے یہاں اس باغ کے صدقہ کو ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ اسے نیکی دے اور آخرت کا ذخیرہ بنائے. فضا یا رسول اللہ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھیے، استعمال کیجئے جہاں اللہ آپ کو دکھاوے، یعنی آپ کو پورا اختیار ہے، اسے قبول فرما لیے، اور اللہ پاک کی مرضی کے مطابق جہاں اللہ آپ کو بتائے، جس جگہ مناسب سمجھے وہاں اسے خرچ فرماوے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ. یہ بخ بخ ایک کلمہ ہے، عربی میں بولتے ہیں بہت زیادہ تعجب کے اظہار پر، یا یہ کہ بہت زیادہ خوشی کے اظہار پر. عام طور پر شاباش شاباش واہ واہ جس کو اردو میں بولتے، حضور نے کہا شاباش شاباش واہ واہ، بہت خوش ہوئے حضور. کہا ذالک مال رابح، کہ یہ نفع دینے والا مال ہے. اس سے تم کو فائدہ ہوگا. اور میں نے سن لی وہ بات جو تو نے کہی ہے. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَ فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میرا خیال یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو تو اپنے اقرب یعنی رشتہ داروں میں جو محتاج ہو ان میں خرچ کر. یعنی صدقہ دوسروں کو بھی دے سکتے لیکن اپنے قریب رشتہ دار میں اس بات کو کر دے. تو ایسی صورت میں صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. فقال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ نے کہا افعلوا یا رسول اللہ، میں ایسا کروں گا اللہ کے رسول. یعنی آپ نے جیسا کہا اسی کے مطابق عمل کروں گا. فقسم ابو طلحہ، چنانچہ ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے اقارب رشتہ داروں میں، وہ بنی عمی ہی اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم فرما دیا. قریب رشتہ دار کا بھی خیال رکھا جس میں صدقہ بھی آ گیا اور صلہ رحمی بھی آ گئی. معلوم ہوا کہ انتہائی پسندیدہ اور اچھا مال صدقہ کرنا یہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے. لیکن صدقہ میں اپنوں کا خیال رکھنا یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت دوسروں میں بانٹنے کے، تاکہ ڈبل ثواب مل جائے. آگے دوسری روایت حضرت انس ہی کی ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا افضل الصدقہ، افضل صدقہ یہ ہم تشبیہ کبدن جائے، کہ آسودہ کر دے کسی بھوکے جاندار کو، خالی پیٹ والے جاندار. کبدن جائے وہ جاندار جو بھوکا ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو، چاہے انسان میں مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، بھوکا ہے، اس کی بھوک مٹایا، اس کو آسودہ کر دیا، یہ افضل صدقہ ہے. ہاں ایسے جاندار جو ایذا پہنچانے والے ہیں، ایسے جانداروں پر اگر خرچ کرے، اسے کھلائیں گے پلائیں گے تو کھا پی کر مضبوط ہو کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ایسے جانوروں کو نہیں کھلانا چاہیے. اس کے علاوہ غیر مضر جانور ہو یا انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کی بھوک مٹے گی اور اس کی جان بچ جائے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.